هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا جی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إلى الآخر. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن کی باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہوا اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن کریم عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے اس کے کرنے کا حق ہے. یہی لوگ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ میں رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید عطا کیا، یعنی وہ کون ہے؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ قرآن نازل ہوا، یعنی ہمارے لیے نازل ہوا، محمدیوں کے لیے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان سب کے لیے یہ شریعت اتری اللہ رب العزت کی طرف سے. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن کو ہم نے قرآن عطا کیا یعنی ہم اس کی تلاوت اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے اس کے کرنے کا حق ہے. کس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، تلاوت کس طرح کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک جو دین اور قرآن کا طریقہ آیا ہے اس طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے. حق تلاوتہ یعنی اس کے حق کے ساتھ، تلاوت کرنے کا جس طرح حق ہے اسی حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور فرمایا رب العزت نے اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ یعنی جو قرآن کو سیدھے طریقے سے سیدھے ڈھنگ سے جس طرح کے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھتے ہیں، یہی لوگ کیا ہے؟ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایمان رکھتے ہوں اور قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن ہم پر نازل ہوئی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اسی حق کے ساتھ پڑھیں جس حق کے ساتھ رب العزت نے ہم پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت صاحب قرآن یعنی قرآن کو پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پڑھ یعنی اس کی تلاوت کر جیسا کہ تو دنیا میں اس کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرتا تھا۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کا معنی ہوتا ہے قرآن کو صحیح انداز میں ٹہر ٹہر کے پڑھنا، جیسے سورہ مزمل میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تم بہت ٹہر ٹہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو، یعنی قرآن ٹہر کے پڑھے غم نہیں، ماہر طریقے سے پڑھے تب بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے قواعد اور قوانین کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ تو اکثر کہا جاتا ہے حفظ القرآن، حافظ قرآن، یعنی جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ ترتیل کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ بڑی خوش و خرم آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جس طرح وہ دنیا میں کرتا تھا اسی طرح وہ ترتیل کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ تو اسی طرح قرآن کو پڑھتے جا اور چڑھتے جا، جتنا اس تک پڑھے گا اتنے زیادہ مقامات یعنی بالائی حصے پر وہ جائے گا جنت کے، اور جو آخری حصہ ہوگا یعنی تیری آخری آیت جا ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنت کے جو طبقے ہیں وہ اوپر کی طرف ہوں گے، یعنی فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اسی طرح جنت کے جو بھی طبقے ہیں وہ اونچائی کی طرف ہوں گے، اور جہنم کے جو طبقے ہیں وہ نیچے کی طرف ہوں گے۔ تو جنت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہ تو اوپر کی طرف چڑھتا جا چڑھتا جا، اور جو تیری جو آخری آیت ہوگی جہاں پر تو قرآن پڑھتے ہوئے رکے گا وہی تیرا آخری مقام ہوگا، وہیں پڑھتے کو رہنا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت قرآن کے پڑھنے والے یعنی حافظ قرآن کو کہے گا۔ آج افسوس امت مسلمہ اپنے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو حفظ کرانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ یہ دنیاوی زندگی 4 روزہ کب ختم ہو جائے پتہ نہیں، اس کے باوجود لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کا تھوڑا بھی شوق نہیں۔ ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ حفظ کرے گا، نہیں یہ تو انجینئر بنے گا یا پھر ڈاکٹر بنے گا، اس طرح کی ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں۔ ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم کو جب یہ قرآن یاد آئے گا، جب ہم کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، جب ہمارا بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ ہم سے بھاگیں گے، تب ہم کو اس کی ایک ایک حرف کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس قرآن کو بڑے ہی خوشکن آواز میں اور بڑے ہی اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں، اور ہم کو جتنا ہو سکے حفظ کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم پہنچے ہیں اخلاب، آج ہم پہنچے ہیں اخلاب تک۔ اخلاب پر
ہم اب پہلے جانیں گے کہ یہ اخلاب کیا ہے اور یہ کس کا حصہ ہے. اخلاب کیا ہے اور یہ کس کا حصہ ہے. ہم پہلے جان چکے تھے کہ تنوین اور نون ساکن. تنوین کسے کہیں گے؟ خاشیہ صدف بولیے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور نون ساکن کسے کہیں گے؟ مستبشرہ آپ بولیے. میناز فاطمہ آپ بولیے نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. جی. تو تنوین اور نون ساکن کے کل کتنے قواعد ہیں ارید آفرین؟ 4 قواعد ہے. کیا کیا ہیں؟ کتنے پڑھ چکے ہیں آپ بتائیے؟ 2 پڑھ چکے ہیں، اظہار اور اخفا. جی ہاں. ہاں اب یہ آگے کا قاعدہ ہے تیسرا اور یہ ہے اقلاب. اقلاب کسے کہتے ہیں پہلے ہم وہ جانیں گے. یہ اخلاب ہوتا ہے. اخلاب کا معنی ہم پہلے سمجھیں گے. اخلاب نکلا قلب سے، قاف لام با جو قلب ہوتا ہے نا، اور عربی میں قلب کا معنی ہوتا ہے دل. جیسے اور قلب کا معنی کیا ہے؟ دل. اور دل کیا ہے؟ بدلتا ہے. اس طرح آپ لوگ یاد رکھیے، دل بدلتا ہے تو قلب اسی سے ہے بدلنا. تو اخلاب بھی اسی سے ہے کہ بدلنا، ایک حرف کو دوسری طرف بدلنا، تبدیل کرنا. ٹھیک ہے. تو جو تنوین اور نون ساکن کا اخلاب ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد ایک ہی حرف با آئے تو تنوین میں جو نون کی آواز آتی ہے نا، تنوین میں نون کی آواز یعنی ان، 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 بن، بن، بن. جو تنوین ہم پڑھتے ہیں بن، 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 جو نون کی آواز ہم کو آخر میں آ رہی ہے نا، سنائی دے رہی ہے نا نون کی آواز، تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے. اور نون ساکن میں بھی جیسے میم نون زبر من ہے تو اس نون کو بھی، جو نون کی آواز ہم کو سنائی دے رہی ہے من میں، اس نون کو بھی میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. ہم کیا کریں یہاں پر؟ نون کو میم سے بدلے، اسی لیے اس کو اقلاب کہا جا رہا ہے. کیا کریں یہاں پر؟ ہم نون کو، نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر لیے. پھر سے سنیے، تنوین اور نون ساکن کے بعد، یعنی تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں. تو ان چاروں کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد حرف با، یعنی ایک ہی حرف با آئے تو جو نون کی آواز تنوین میں آتی ہے اور نون ساکن میں آتی ہے، اس نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اخلاب کہتے ہیں. جیسے دیکھیے ابھی یہاں پر آپ کو قرآن میں ہر جگہ ملے گا، یہاں جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، با آنے کی وجہ سے یہاں پر جو میم دیا گیا آپ کو چھوٹا سا، قرآن میں ہر جگہ آپ کو یہ میم ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر یہ نون نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم پڑھنا ہے. لیکن جب آپ دوسرے قواعد پڑھیں گے یا پھر قرآن کے علاوہ دوسری عربی کی کتابیں پڑھیں گے، وہاں پر آپ کو یہ میم نہیں ملے گا. جب آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ تنوین آ رہا یا پھر نون ساکن آ رہا، اور تنوین نون ساکن کے بعد با آ رہا، تو اس نون کو میں میم پڑھوں گی. اس طرح قرآن
کے علاوہ دوسری کتابیں. دیکھیے اب چلیے پڑھتے کیسے ہیں اسے. نون ساکن کے بعد کیا ہے یہاں پر؟ با. تو کیا کریں گے ہم یہاں پر؟ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا. اور اس کے پڑھنے کا ایک ہنٹ میں آپ کو دوں. ہونٹ اخفا اور غنہ ایک ساتھ کرنا ہے تو ہم پہلے اخفا کر لیں گے جیسے من، پھر بعد میں غنہ کریں گے. غنہ میں میم کی آواز آئے گی من، یعنی ہونٹوں کو ایک دم سے چپکانا نہیں ہے بلکہ کھلا رکھیں گے ہونٹ شروع میں، پھر بعد میں آہستہ سے تھوڑے سے ہونٹ چپکائیں گے. جیسے ادغام شفوی میں ہم کیسے کرتے ہیں؟ الیکم مرسلون کم، یہاں کیا کرتے ہیں؟ میم غنہ کرتے ہیں نا، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر دیتے ہیں ایک دم، جب ہمارے ہونٹ ایک دم سے چپک جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے تو پہلے ہم اخفا کریں گے جیسے اخفا ہو گیا، پھر بعد میں غنہ کرنا ہے بخیل، اس طرح بخیل. پہلے نون کی آواز نہیں آتی، پھر اس کے بعد میم کی آواز آتی، تھوڑا سا اخفا کریں گے پھر تھوڑا غنہ بھی کریں گے. بخیل بخیل، ایک الف کے برابر. جیسے 2 سے 3 منٹ 3 سیکنڈ سوری 2 سے 3 سیکنڈ ناک میں آواز روکیں گے یا پھر چھپائیں. بخیل. دیکھیے یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ با ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ نون کو میم سے بدل کر پڑھ. آگے کا دیکھیے لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ. آگے دیکھیے من بین الصلب کرام بررہ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی. اس طرح پڑھیں گے. اخفا اور غنہ دونوں کو ایک ساتھ ملفوظ رکھتے ہوئے اس کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں گے. اب ہم آپ لوگ سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ جی کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے اس سبق کے تعلق سے؟ جی نہیں ہے باجی. جی ابھی ہم اسکرین شیئر کریں گے دوسرا والا تو آپ لوگ اس میں سے پڑھیں گے.
پہلے دو والے سینٹینس اب حجرہ آپ پڑھیے، پہلے دو والے سس حاجرہ آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی جی بولیے پڑھیے. جی بسم اللہ. ہم، انبیاء پڑھیے آگے والا بھی. یستنبتونہ نون کو کیوں کھینچے آپ یہاں پر؟ دیکھیے یہاں پر حرکات ہے نا، یستنبطونہ، جی میم. پھر پڑھیے ایک مرتبہ جلدی سے. یستنبتونہ جی آگے سس خاشیہ صدف آپ پڑھیے آگے کے دو سینٹینس. جی میم. من بینی، نہیں بیٹے یہاں نہیں ہے، وہاں پر. من بنی، جی آگے کا ولكن بعدت، بعودت، اور عین پیش ہے. جی ولكن بعدت، اخفا کے ساتھ غنہ بھی کریے، ولیکن بعودت. ولكن بعودت. جی آگے سے مسرت النساء آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں نہیں نہیں، فا کو با سے ملا لیجیے ڈائریکٹ، یہ الف کچھ نہیں ہے یہاں پر. فانبذ، فانبح، فانبجست، غنہ بھی کیجیے فا کے ساتھ، فانبجست. فانبجست. ٹھیک آگے سے معراج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہوگا دیکھیے. ہاں پڑھیے سس معراج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لئن بسط آگے والا پوچھتے بول جی من بیننا جی سامنا آپ آگے والے پڑھیے یہ دو. بتت جی پھر پڑھیے. بتت جی بیاتہم آئین اچھے سے نکالیے. اور بیاسہم ٹھیک. سس میناس فاطمہ آپ پڑھیے. لئن بسط نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں، یہ والے لاسٹ. اچھا جنتن نہیں تشدید ہے نا. بینتن آگے والا من بیتک ٹھیک. سورید آفرینی ہے، فرسٹ آیا آپ پڑھیے. میم ایک ریکویسٹ ہے، عثمان ناظرین سسٹر ویٹ کر رہے، میسج کرے ابھی. سسٹم کنت ایڈ کرنا ہے. اوکے بس پڑھتی ہوں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پھر پڑھیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سس نشاد آگے والی آیا آپ پڑھیے. وما أنزلنا على قومه من بعده من کیا پڑھے آپ؟ ایک منٹ. من بعدہ ہے، بعدہ پڑھے آپ. پھر پڑھیے. وما أنزلنا على قومه من پڑھیے آگے. من بعدہ. میم تھوڑا زوم کریے نا. جی من بعده من جند ایک منٹ. یہاں پر اور یہاں پر کون سے قواعد ہو رہے ہیں؟ نون ساکن کے بعد جیم ہے، پھر نون ساکن کے بعد دال ہے.
इख्फा। फिर आप करें नहीं, मिन जुंदियुम मिन नहीं, मिन इख्फा में मिन मिन जो पढ़िए पढ़िए, मिन जुंदी दिम पढ़ेंगे, दिम जुंदियुम देखिए, दिन मिनस समा मिन जुंदी मिनस समा। जुन में आप नून को जाहिर कर रहे हैं, नून साकिन के बाद दाल है तो यहाँ भी इख्फा होगा, जुन मिन जुदिम मिनस समा। ठीक। सुमैया तरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अर्ज़, सॉरी सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़। तुम इख्फा और गुन्ना दो एक साथ कीजिए, तुम बेतुल अर्द, तुंबितुल अर्ज़, द्वाद पढ़ेंगे, द्वाद। अर्द। ठीक ठीक। सिर्फ सैयदा फरजाना आप पढ़िए आगे वाली आया। हेलो जी जी। वअमा मिन बक़ीला वअस्तगना, नहीं नहीं नहीं, वअम्मा मन बक़ीला वस्तगना। ये देखिए, ये जो यहाँ पर वस्तगना में अलीफ पे जो मद बताया जा रहा है, ये असल में अरबी मुसहफ से है लिया गया। तो अरबी मुसहफ में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता, वो अलीफ उस पे जो जबर समझ रहे हैं आप लोग, वो जबर नहीं है, बल्कि वो पढ़ा नहीं जाएगा। तो वस्तगना पढ़ेंगे, वाव को डायरेक्ट सीन से मिलाना है, अलीफ नहीं पढ़ा जाएगा। मैम यहाँ पे वाव के बाद अलिफ है, ये हुरूफ मद्दा और उसके बाद में जज़म है ना मैम, जब ये हुरूफ लाजिम कलमी नहीं होता। मद्दे लाजिम कलमी हो सकता है। हाँ जी नहीं होगा, क्योंकि ये मेंशन कर दिया गया है कि एक ही जगह हुरूफ यानी वो हो रहा है मद्दे मुत्तसिल, जैसे आल आना, वो एक ही जगह हो रहा है बस। कलमी मुसक्कल जो हम पढ़े वो एक ही हो रहा है। ओके मैम, जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि ना ये जो अलीफ होता है, अलीफ हमेशा खाली भी होता है कभी कभी, तो वो खाली अलीफ जो ग्रामर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो अलीफ हमजतुल वस्ल है, ये पढ़ा जाने वाला अलीफ है, या फिर कौन सा अलीफ है वो हम पहचान नहीं सकते इसमें। तो हुरूफ मद्दा हम ऐसे नहीं पहचान सकते, इसीलिए जो मद्दे लाजिम है कलमी मुस्तक़ल, तो उसको हम खड़ा जबर लेंगे,
ٹھیک ہے. جیسے آنا میں کھڑا زبر ہے نا, حمزہ کھڑا زبر ہاں میم. ہے, پھر لام پہ جزم ہے, تو اسی لیے کھڑا زبر جو رہتا ہے وہ اصلی الف رہتا ہمیشہ. کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ اصلی الف ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہاں گرامر کے لحاظ سے کبھی کبھی یہ سارے الف پڑھے نہیں جاتے, بہت سارے الف پڑھے نہیں جاتے, تو اسی لیے حروف مدہ میں الف مدہ ایسے نہیں دیکھیں گے, کھڑا زبر دیکھیں گے صرف مد متصل میں, سوری مد لازم میں. ٹھیک ہے, سمجھ ہاں گئے میم. آپ؟ ہاں میم. جزاک اللہ وہ خیر. ایک ہی ہو رہا ہے, آپ اس میں ٹینشن نہ لیں, بس ایک ہی ہے, آنا جو ہے نا وہی ہے بس کلمی مستقبل. اوکے میم. ٹھیک ہے, صرف عثمان نازنین آگے والی آیا پڑھ لیں آپ. صرف عثمان نازنین, آواز نہیں آ رہی ہے آپ. صرف عثمان نازنین. ہیلو استاذہ, میرے کو آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی اب مجھے آ رہی ہے, اب پڑھیے آپ. اچھا, تھرڈ آیت پڑھنا ہے نا؟ لاسٹ لائن. لاسٹ لائن جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب نہیں, یہ لام الف ہے, جی, الا من بعد ٹھیک. الحمدللہ سب سمجھ گئے ہیں نا؟ ہاں میم. جی, تو آپ کا ہوم ورک جی. یہ ہے کہ آپ یہ جو پڑھے ہیں اس کی نوٹس لکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے اس کے 5 sentences ڈھونڈ کے لائیں انشاءاللہ. اخلاب, اور اس کی پریکٹس بھی کریں. نیکسٹ کلاس میں وہی آپ کا اسائنمنٹ رہے گا کہ آپ کے اپنے اپنے لکھے ہوئے جو بھی ورڈس ہیں وہ سنائیں گے, اور ایک بھی غلطی کے بغیر انشاءاللہ. ایک آیا لے لیں آپ لوگ, پوری آیت لے لیں, جیسے پوری آیت لینا ہے, صرف اخلاق جہاں ہو رہا ہے وہ ورڈ نہیں لیں گے, پوری آیت لیں گے. جیسے ابھی لاسٹ والا جو میں نے پوسٹ کیا تھا پیج, ویسا ہونا چاہیے. ایک پوری آیا لے لے آپ لوگ, لے کے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ والی کلاس میں آپ خود پڑھیں گے. یہ ہوم ورک جو رہے گا وہ بھی وہی ہے کہ آپ لکھیں گے, اور نیکسٹ والی کلاس میں آپ لوگ سنائیں گے. پریکٹس کلاس میں وہی آپ لوگوں کا اسائنمنٹ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ لوگ؟ 10 باجی 10 یس کرنا میم. ہے. ہاں 10 لکھیے, پھر 10 یا 15 لکھیے. جی باجی. ٹھیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.